توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم، فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے۔ معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا، ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے۔ کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان مت والوں پر، ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے۔ تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے۔ ہم آل نبی کے متوالے، حسنین کے مشن کے وارث، ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے۔ اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، ہم رضی اللہ کی پھوہاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے۔ یہ سن لے چور اندھیروں کے، اب آ گئے دور سویروں کے، ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے۔ یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے، رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے۔ میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے، وہ دن بھی آئے گا آصف، ہم دنیا پہ چھا جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کہ دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کے لیے گجر برادری کے احباب اور دیگر حضرات کی طرف سے یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کی جا رہی ہے۔ اس ساری محفل کا جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، وہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے کی شکل میں بار بار بیان کیا جا رہا ہے۔ مولانا خضر علیہ السلام صاحب نے بھی اس سلسلہ میں آپ کو بتایا کہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے غلاموں کی جھولیوں کو معمور فرماتے ہیں۔ جو وہاں در پہ حاضر ہوتا ہے اس کی بھی جھولی بھر دیتے ہیں، اور جو یہاں شہباز روڈ پہ بیٹھ کے بلاتا ہے اس پہ بھی نظر کرم فرماتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ہم بار بار اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آج بھی اپنے روضہ پاک میں زندہ و تابندہ ہے، اور آج بھی امت کے اعمال آپ کے سامنے ہیں، اور جو دنیا کے جس کونے سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم،
اس پہ نظر کرم فرماتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال جو بڑی ہی مقدس محبتوں کا خلاصہ ہے، دوسری طرف کچھ لوگ اسے ہی معاذ اللہ شرک سے تعبیر کرتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سے جملے ان کی منحوس زبانوں پہ آتے ہیں۔ میں اس مختصر وقت میں چند فیصلہ کن باتیں آپ کے سامنے صرف قرآن سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میں آج نہیں تقریباً 35 سال سے پیش کر رہا، اور صرف یہاں نہیں، میرا وہ ایک ایک جملہ سعودی حکومت وہاں سنا کر اس کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے، اور اللہ کا فضل ہے آج تک ہم نے عقیدہ توحید سیمینار کے اندر جو فرق واضح کیا اس امت توحید کے عقیدے کے لحاظ سے جو عظمت تھی وہ بیان کی، آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ بہت بڑی دھاندلی کی گئی غیروں کے کہنے پر، یہود اور نصارہ کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ تو ظاہر ہے انہوں نے شرک کیا، اپنے نبیوں کو رب کا بیٹا کہا، معبود بنایا، اور اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیے، اور یہ آخری امت اللہ نے اس کو امت توحید بنایا، اور اللہ کا فضل ہے 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ امت مشرک نہیں ہے، یہ امت توحید ہے۔ آپ توجہ تو کریں، اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اللہ مانا جائے اور یہ امت برداشت کر جائے یا خود مان لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائیو، جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کی نبوت کے دعوے کو نہیں چلنے دیتے، وہ اپنے اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اللہ مان کیسے سکتے ہیں؟ یا کوئی کہے تو اسے تسلیم کیسے کرتے ہیں؟ آپ دیکھو قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے اصحاب موسیٰ کا ذکر کیا، وہ جنہیں فرعون کی غلامی سے چھڑا کے وہ لائے تھے۔ صبح ہوئی، سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوج تھی، جب انہوں نے دیکھا تو کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو پکڑے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ مَعِیَ رَبِّ سَیَہْدِینِ، کوئی بات نہیں، میرے ساتھ اللہ ہے، رستہ بن جائے گا۔ رب کی مدد آئی، رستہ بنا۔ یہ قوم جب نکلی، پار گزری، اتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ ابھی 14 صدیاں نہیں گزری تھیں، نبی ساتھ تھے، اصحاب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے موسیٰ تم کس رب کے کلمے ہم سے پڑھواتے ہو؟ ہمیں کوئی ایسا بت دے دو پوجنے کے لیے جیسے یہ بت پرستی کر رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے، 14 صدیاں نہیں گزری تھیں، اپنے پیغمبر کے آمنے سامنے موجود ہوتے ہوئے بت پرستی کی اجازت مانگنے لگے۔ مگر خدا کی قسم، اس بھرے مجمع میں جسے تم سب سے زیادہ ان پڑھ اور سادہ سا مسلمان سمجھو، اسے بھی اگر کوئی موتی جیسا کہے کہ میرے بت کو سجدہ کر دے، میں تجھے سونے میں تول دیتا ہوں، میرا یقین ہے سب سے چھوٹا مسلمان بھی کہے گا میں سونا تیرے منہ پہ مارتا ہوں، میں بت کو سجدہ نہیں کروں گا۔
یہ امت توحید ہے. اس نے قرآن نہیں بیچا, اس نے ایمان نہیں بیچا, یہ آخری امت ہے. اگر اس نے بھی پہلی امتوں کی طرح ڈوب جانا ہوتا کفر و شرک میں تو پھر ان کا کفارہ دینے کی اور امت آتی کہ یہ تو سب کچھ بیچ چکے ہیں, اب کوئی اور امت بھیجی جائے. رب نے اسے آخری بنایا ہے جس نے 14 صدیوں میں ثابت کر کے دکھایا. وہ اور تھے جو پارے اور آیتیں بیچ گئے, 14 صدیوں میں بڑے بڑے طوفان آئے, مگر اس امت نے کسی ایک زیر کو بھی زبر نہیں ہونے دیا. جب یہود نصارہ نے یہ دیکھا کہ یہ آخری بھی ہیں, سچے بھی ہیں, پھر دین کے محافظ بھی ہیں, تو انہوں نے ایک چال چلی کہ اس امت پر شرک کا فتویٰ لگایا جائے تاکہ جب یہ اپنی عظمت کے دعوے کریں کہ ہم یہودیوں تمہارے جیسے نہیں, اے نصارہ ہم تمہارے جیسے نہیں, تم نے شرک کیا, ہم توحید کی اذانیں دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم ان پر شرک کا فتویٰ لگوائیں تاکہ ہم کہہ سکیں ہم بھی ڈوبے تھے تم بھی ڈوب گئے ہو, ہم نے شرک کیا تم نے بھی تو کر دیا, تم سچے کہاں ہو, تم کامیاب کہاں ہو, تم آخری اور سچے دین کے وارث کیسے ہو سکتے ہو, ہم بھی مشرک ہیں تم بھی مشرک ہو معاذ اللہ. فتویٰ انہوں نے اپنے چیلوں سے لگوایا اور آج اس فتوے کے نتیجے میں یہ کہا جانے لگا کہ جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے, جو یا رسول اللہ کہے, جو میلاد منائے, معاذ اللہ وہ ابو جہل سے بڑے مشرک ہیں. اب اس شرک کے فتوے پر کہ امت ساری مشرک ہے, کتابیں لکھی گئیں, تقریریں کی گئیں اور بار بار ہم سے مناظرے میں دعوے کیے گئے کہ تم کہتے امت توحید ہے, ہم تو ثابت کرتے امت مشرک ہے, امت شرک ہے. اب تم سوچ لو اس گندی سوچ کو کہ اگر اس امت کو امت شرک کہا جائے خوشی کس کو ہوگی؟ قادیانیوں کو. خوشی کس کو ہوگی؟ یہود کو. خوشی کس کو ہوگی؟ نصارہ کو. اور ہم وہ نہیں ہیں جو یہودیوں کو خوش کریں, جو نصارہ کو خوش کریں, جو قادیانیوں کو خوش کریں. ہم وہ ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا پہ جلوہ گر ہوئے آپ نے شرک کی وہ جڑیں کاٹی. قیامت آ جائے گی یہ امت توحید ہی رہے گی. قیامت آ جائے گی قرآن حفاظت میں رہے گا. قیامت آ جائے گی یہ امت توحید و رسالت کے نعرے بلند کرتے رہے گی. اس میں کیا کیا گیا؟ شرک ہوتا ہے کیا؟ توحید کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ دھاندلی کیا ہے؟ شرک یوں ہونا تھا کہ ہم کسی ولی یا نبی کو اٹھاتے اٹھاتے اس شان تک پہنچا دیتے جو رب کی الوہیت ہے تو شرک ہو جاتا. ہم کسی نبی یا ولی کو معاذ اللہ اللہ کہتے یا اللہ کا بیٹا کہتے یا مسجود کہتے یا معبود کہتے تو شرک ہو جاتا. اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے ہمارے تو کسی مجنون نے بھی یہ بات نہیں کی, بڑا تو کیا کسی چھوٹے نے بات یہ نہیں کی. ہم کہتے ہیں صرف اللہ ہی خدا ہے, وہی مسجود ہے, وہی معبود ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. ہم نے غلو نہیں کیا, لیکن جنہوں نے باطل سے ادھار کھایا تھا فتویٰ لگانے کے لیے انہوں نے رب کی شان کو معاذ اللہ کھینچ کے نیچے لانے کی کوشش کی. کھینچ نہیں سکتے, لیکن جو شانیں رب کے بندوں کی بھی ہو سکتی تھی انہوں نے رب کی وہ شانیں بیان کی یہ ثابت کرنے کے لیے دیکھو بندوں کی بھی یہ ہے اور اللہ کی بھی یہ مانی جا رہی ہے لہذا شرک ہو گیا.
کس طرح میرا رب میرا اللہ دوسرا اللہ نہیں بناتا، نہ بنائے گا، نہ بنایا ہے، لیکن میرے اللہ نے اپنے بندوں کو مددگار بنایا ہے، مشکل کشا بنایا ہے، حاجت روا بنایا ہے۔ اب جو عہدے رب نے بندوں کو دیے ان عہدوں کو انہوں نے خدا قرار دے کر، الوہیت قرار دے کر ماشاء اللہ امت مسلمہ پر شرک کا جھوٹا فتویٰ لگانے کی کوشش کی۔ اللہ کا فضل ہے ہم نے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پیش کر کے ان لوگوں کی اس دھاندلی کا جواب دیا، اور میں یہاں سے لے کر نجد کے یتیم خانوں تک سب کو چیلنج کر رہا ہوں جو یہ کہے کہ الوہیت مشکل کشا ہونا ہے، حاجت روا ہونا ہے، داتا ہونا ہے، دستگیر ہونا ہے، غریب نواز ہونا ہے، اس نے الوہیت سے فرار کیا ہے۔ الوہیت ہے معبود ہونا، واجب الوجود ہونا۔ جہاں تک مدد کا تعلق ہے رب چاہتا ہے خود کرتا ہے، چاہتا ہے اپنے بندوں سے کروا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ اپنے رحمت برس رہی ہے، نعرہ تکبیر۔ اور دیوانوں میں خوش ہوں آپ سے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر سنو، اللہ ہونا ہے، معبود ہونا اور واجب الوجود ہونا۔ واجب الوجود کیا ہے؟ وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کا نام میلاد ہے، اس کی نام وفات ہے۔ وہ ایک ذات اللہ کی وحدہ لا شریک ذات ہے، اور اگر اللہ کے سوا کسی اور نبی ولی کو کوئی واجب الوجود مانے گا تو شرک ہو جائے گا۔ لیکن ہم تو سال بھر سرکار کا میلاد منا کے یہ بتاتے ہیں کہ سرکار ہمارے نبی ہیں، اللہ نہیں ہے، چونکہ اللہ کا میلاد نہیں ہوتا، نبی کا میلاد ہوتا ہے۔ دوسرا توحید معیار الوہیت ہے، مستحق عبادت ہونا، صرف اللہ ہی مستحق عبادت ہے، اس کے سوا کوئی بھی مستحق عبادت نہیں ہے۔ لیکن اس کی یہ شان ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا کہ رب تو خود ہی مدد کر، کسی سے کیوں کرواتا ہے؟ اس کی مرضی ہے، چاہتا ہے تو خود کر دیتا ہے، چاہتا ہے تو خشک لکڑی سے کروا دیتا ہے، چاہتا ہے تو خود کرتا ہے، چاہتا ہے تو اپنے ولی سے کرواتا ہے، چاہتا ہے تو خود کرتا ہے، چاہتا ہے تو اپنے نبی سے کروا دیتا ہے۔ وہ بدھ سے مدد نہیں کرواتا، اپنوں سے مدد کروا دیتا ہے۔ اس کو آپ نے سمجھنا ہے صرف قرآن سے۔ اب دیکھیے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اسلام کا پہلا حصہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پہلا حصہ ہے یہ ہر دور میں یہی رہا۔ ہر دور میں کوئی بھی نبی تھے توحید یہی تھی، لا الہ الا اللہ۔ جو توحید ہے ہر دور میں توحید ہے، جو شرک ہے ہر دور میں شرک ہے۔ کبھی بھی شرک کسی شریعت میں جائز نہیں رہا، شرک ہمیشہ ہی ممنوع اور حرام رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ لفظ اللہ کی جگہ یا الہ کی جگہ دھاندلی کرنے والوں نے جو کبھی کہتے ہیں اللہ مدد کانفرنس، کبھی توحید کانفرنس، میں دو ٹوک لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جو لفظ اللہ اور الہ کی جگہ لفظ داتا رکھ کے ترجمہ کرے کہ کوئی داتا نہیں مگر اللہ، کوئی دستگیر نہیں مگر اللہ، کوئی غوث نہیں مگر اللہ، اس نے لفظ اللہ اور الہ کے معنی سے خیانت کی، کیونکہ یہ لفظ اللہ کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ ارے وہاں تو لفظ رحیم نہیں رکھا جا سکتا جو رب نے خود اپنا نام بتایا۔ لفظ کریم، ستار، غفار جو سارے رب کے رجسٹرڈ نام ہیں قرآن میں ہے، کسی دور میں بھی یہ کلمہ نہیں تھا لا الہ الا الکریم۔
کبھی یہ کلمہ نہیں تھا لا الہ الا الرحیم، کبھی یہ کلمہ نہیں تھا لا الہ الا الستار، کبھی بھی یہ کلمہ نہیں تھا لا الہ الا الغفار، کہ کوئی الہ نہیں مگر غفار، کوئی الہ نہیں مگر ستار، کوئی الہ نہیں مگر رحیم، حالانکہ رحیم اللہ کا نام ہے، مگر توحید میں، کلمہ توحید میں لفظ رحیم کریم اللہ کے سوا رب کا کوئی نام نہیں رکھا جا سکتا، حالانکہ شانیں تو ہیں اس کی، وہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، مگر بیان توحید کے لیے ہر امت کو رب نے کلمہ یہی دیا کہ تم نے کہنا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ۔ تو وجہ کیا ہے؟ جبکہ رب کے دوسرے نام بھی اللہ نے خود ہی بتائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ لفظ رحیم اللہ کا نام ہے تو کلمے میں کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ میں قیامت تک کے لیے چیلنج کر رہا ہوں، کوئی دوسرے جواب کے انداز کو بیان تو کرے۔ اگر لفظ رحیم لفظ اللہ کی جگہ رکھا جاتا تو توحید بیان نہ ہوتی، کیوں؟ مطلب بنتا کوئی الہ نہیں مگر رحیم، کوئی الہ نہیں مگر، بولو تو صحیح، کوئی الہ نہیں مگر، تو رحیم تو دو ہے، تو پھر تو دو خدا ثابت ہوتے، کوئی الہ نہیں مگر رحیم، ویسے رب کو رحیم کہو مگر اللہ کی جگہ رحیم اگر رکھو گے تو شرک ہو جائے گا، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم اللہ کو کہا گیا، اللہ کا نام ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہاں رحیم مدینے کے تاجدار کو کہا گیا، رحیم وہ بھی، رحیم یہ بھی، رحیم وہ بھی، رحیم یہ بھی۔ ارے اللہ دو نہیں ہو سکتے، رحیم دو ہو سکتے ہیں، اللہ دو نہیں ہو سکتے، کریم دو ہو سکتے ہیں۔ تو جب لفظ اللہ کے متبادل لفظ رحیم نہ رکھا جا سکے تو تیرے پنجابی اور فارسی کے یہ لفظ کیسے رکھے جائیں؟ داتا کا لفظ، دستگیر کا لفظ، حاجت روا کا لفظ، مشکل کشا کا لفظ، بیڑا کنارے پہ لگانے کا لفظ رکھ کر اللہ اور الہ کا ترجمہ کرنے والے کائنات کے پرلے درجے کے جھوٹے انسان ہیں۔ اللہ وہ ہے جو ایک لمحے میں کروڑوں مددگار بنا دے، اللہ وہ ہے جو ایک لمحے میں کروڑوں دستگیر بنا دے۔ میرا رب دوسرا اللہ نہیں بناتا، میرا رب کئی مددگار بنا دیتا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ بدر کے میدان میں فرشتے گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ کیا کرنے گئے تھے؟ بدر کے میدان میں فرشتے گئے تھے علم کے یتیم خانوں میں رہنے والے یہاں نام نہاد توحیدیوں سے پوچھو ان کے جانے کا مقصد کیا تھا؟ گئے تھے مدد کرنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے کیا کرنے گئے تھے؟ اور اگر مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو کیا اللہ بن گئے تھے؟ مددگار بنے مگر اللہ نہیں بنے، کیونکہ مددگار ہونا اللہ ہونا نہیں، معبود ہونا اللہ ہونا ہے، واجب الوجود ہونا اللہ ہونا ہے۔ تو جنہوں نے کہا کہ مددگار ہونا اللہ ہونا ہے، یہ تو شرک خود پھیلا رہے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ ہزاروں فرشتے مدد کے لیے گئے اور انہوں نے مدد کی۔ اب یہ رب پر اعتراض کرے کہ فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ مدد کرنی تھی تو خود کرنی تھی۔ تو جو ایسا کہے تو کافر ہو کے مرے۔ لا یسأل عما یفعل، رب کہتا ہے میری مرضی ہے، میں چاہوں تو خود کروں اور چاہوں تو اپنے بندوں سے کروا دوں۔ اب سنو سورہ انفال، میں اپنے ایک ایک حرف پر آخری سانس تک دعوت دوں گا، آخری سانس تک پہرا دوں گا، اور
ابن عبد الوہاب کا شرک کا فتویٰ جھوٹا ہے، کتاب التوحید میں اس نے جھوٹ بولے ہیں، اور میں یہاں کہیں نہیں نجد تک کے ملاؤں کو چیلنج کر رہا ہوں، جس فورم پر چاہو میں ثابت کروں گا کہ امت پر تم نے شرک کا جھوٹا فتویٰ لگایا۔ امت کل بھی توحید والی تھی، امت آج بھی توحید والی ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت۔ صرف قرآن سے سورہ انفال نامہ پارا، اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ محبوب یاد کرو وہ وقت جب تمہارا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو، کس چیز کی؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، بدر کے میدان میں جانا تم نے ہے، تم نے جا کے صحابہ کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ فثبتوا الذین آمنوا، تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ سورہ انفال میں رب ذوالجلال نے یہ فرمایا، اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ ثابت قدم رکھنا یہ مدد کرنا ہے، اور مدد کرنا اللہ کی شانوں میں سے ایک شان ہے، مگر مدد کرنا معیار خداوندی نہیں ہے۔ یہ سارا جھگڑا۔ دوسرا ٹولہ کہتا ہے کہ مدد کرنا یہ ہے اللہ ہونا۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہونا مسجود معبود ہونا ہے، واجب الوجود ہونا ہے۔ مدد رب کی شانوں میں سے ایک شان ضرور ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے تو خود مدد کرتا ہے، چاہتا ہے تو اپنوں سے کروا دیتا، بتوں سے نہیں کرواتا۔ 26ویں پارے میں ثابت قدم رکھنے کی شان رب نے اپنی بیان کی ہے، اور 9ویں پارے میں رب نے یہ اپنے بندوں کی شان بیان کی ہے۔ 26ویں پارے میں یہ کہتا ہے کہ میں ثابت قدم رکھتا ہوں، اور 9ویں پارے میں کہتا ہے میرے بندے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں۔ وہ بھی ثابت قدم رکھتا ہے، یہ بھی ثابت قدم رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی شرک نہیں ہوتا۔ تب نہیں ہوتا جب ہمارے والا موقف سچا ہے، مانا جائے کہ مددگار کئی ہو سکتے ہیں، رب کے اذن کے بغیر تو کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن رب چاہتا ہے تو رب والے پورا زمانہ ہلا سکتے ہیں۔ 26ویں پارے میں یہ ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیسے؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ تو کون ثابت قدم رکھے گا؟ سارے بولو، کون ثابت قدم رکھے گا؟ کون ثابت قدم رکھے گا؟ اب ثابت قدم رکھنا رب کی شانوں میں سے ایک شان ضرور ہے، مگر یہ معیار خداوندی نہیں ہے کہ اگر دوسرا بھی کوئی ثابت قدم رکھنے کی شان پائے رب کے دینے سے تو شرک ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ میرا رب کسی دوسرے کو اللہ نہیں بناتا، لیکن میرا اللہ اپنے محبوبوں کو مددگار بنا دیتا ہے۔ 26ویں پارے میں یہ ہے کہ ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ سارے بولو، ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ اللہ۔ اور 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، چاہو جس کا ترجمہ پڑھو یہ کرنا پڑے گا یہاں کہ اے فرشتوں تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔
خود رب حکم دے رہا تم جا کے ثابت قدم رکھو، تو فرشتے گئے، انہوں نے ثابت قدم رکھا، تو رب نے نتیجے میں فرمایا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگرچہ جا کے ثابت قدم رکھنے میں کردار فرشتوں نے ادا کیا، مگر یہ بھی میری ہی مدد ہے۔ اب اس مقام پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ بدر میں جو کفار مکہ کو مروایا گیا تھا، صحابہ کا معامل بنایا گیا تھا فرشتوں کو کہ کفار مکہ پر تم غالب آ جاؤ، ان سارے کافروں کو مارنے میں رب کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کن کہتا تو سارے کافر مکہ مکرمہ میں مر جاتے۔ یہ تم مانتے ہو نا؟ صرف اس نے کن کہنا تھا، سب کافروں نے مر جانا تھا، لیکن اللہ نے مکہ مکرمہ میں نہیں مارے۔ رستے میں کن کہتا مر جاتے، رستے میں بھی نہیں مارے۔ بدر پہنچا کے رب مار دیتا، کن کہہ کے ایسے بھی نہیں مارے۔ اللہ ان کو سلا دیتا، نیند ان کو آ جاتی اور صحابہ آسانی سے گلے کاٹ دیتے، رب نے ایسا بھی نہیں کیا۔ وہ نہ سوتے لیکن رب ان کی اعصاب پر بیماری طاری کر دیتا کہ وہ تلواریں ہی نہ پکڑ سکتے، اور صحابہ ان کو آسانی سے مار دیتے۔ رب نے ان میں سے کوئی کام نہ کیا، حالانکہ رب کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں تھا، کون کہنا تھا سب کچھ ہو جانا تھا۔ اس نے قریش مکہ کو فری ہینڈ دیا، وہ ہٹے کٹے صحت مند کھڑے تھے، صحابہ ان کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ رب نے فرشتوں کو کہا اب تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، آگے تم جانا ہے تم نے۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جاؤ جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ یہ قرآن ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ مقصد اگر صرف کافر مروانا تھا تو وہ تو عذاب نازل کرتا، آگ آ جاتی، زمین دھنس جاتی، وہ کن کہتا، منٹ سے پہلے سارے مر جاتے۔ وہ نہیں ہوا، حالانکہ کن کہنا تھا۔ رب نے فرشتوں کو بھیجا اور کہا کیا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جا کے ایمان والوں کی کیا کرو؟ بولو تو صحیح، کیا کرو؟ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ تو رب نے ایسا کیوں کیا؟ اس کے کئی جواب ہیں اور صرف ہم دے سکتے ہیں، دوسرا سنی بنے گا تو دے سکے گا، ورنہ ان کی توحید کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم بیچ والوں کو نہیں مانتے، درمیان والوں کو نہیں مانتے، ہم وسیلے کو نہیں مانتے، ہم ڈائریکٹ اللہ کو مانتے ہیں۔ تو رب نے کہا میں بیچ والے رکھوں گا بدر میں۔ فرشتوں میں خود بھی مدد کر سکتا ہوں، مجھے تم میں سے کسی ایک کی بھی ضرورت نہیں، لیکن میں تم سے کرواؤں گا تاکہ دنیا کو پتا چلے اگر بدر کے میدان میں بیچ والوں کا وسیلہ مان لیا جائے تو شرک نہیں ہوتا، تو پھر لاہور میں بھی شرک نہیں ہوتا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مدد کرو۔ رب نے مدد کروائی۔ اب کوئی کہے کہ یہ جو دوسری کمپنی ہے وہ کہتے ہیں اگر ولی نبی مدد کریں گے ویلیو تو ان کی بن جائے گی، رب کی طرف جانے والے تھوڑے ہو جائیں گے، اللہ کی توحید کو نقصان ہو جائے گا۔ اگر ان لوگوں کی سوچ سچی ہو تو پھر تو بدر کے میدان میں فرشتوں کو بھیج کے بلے بلے تو فرشتوں کی بن گئی۔ ان کے موقف کے مطابق بدر میں فرشتوں سے مدد کروا کے معاذ اللہ رب نے توحید کا نقصان کر لیا، لیکن ہمارے موقف کے مطابق نقصان نہیں کیا۔ رب نے فرشتوں سے مدد کروا کے اپنی توحید کا اظہار کر دیا۔ کیوں کہ جب قریش مکہ مار کھا کے کچھ مریں گے، کچھ زخمی ہوں گے، کچھ گرفتار ہوں گے، کچھ بھاگیں گے، انہیں سوچ آئے گی ہم کتنے ظالم لوگ ہیں، ہم نے اللہ کے مقابلے میں بت رکھے ہوئے ہیں، یہ بت اللہ والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ کا کیسے کریں گے؟ انہیں سوچ آئے گی
کہ بدر کے میدان میں جنہیں ہم پوجتے ہیں وہ مدد کو نہیں پہنچے اور اللہ کے بندے بھی مدد کو پہنچ گئے ہیں. تو فرشتوں کی مدد سے یہ ظاہر ہوا کہ جس رب کے فرشتے اتنی قوت والے ہیں وہ رب خود کتنی قدرت والا ہوگا. اس طرح قرآن مجید برہان رشید میں آپ دیکھیں میں 100 سے زائد آیات پڑھ کر ان لوگوں کی تعریف توحید اور شرک مسترد کر رہا ہوں جنہوں نے کہا تھا مددگار ہونا اللہ ہونا ہے. تو میں کہتا ہوں بدر میں مددگار تو کئی ثابت ہوئے ہیں لیکن اللہ کے ہی ثابت نہیں ہوئے. اللہ ایک ہی ہے, ایک ہی رہے گا اور اس کی مرضی ہے وہ مدد کرواتا ہے جس سے چاہتا ہے. اور دیکھیں سورہ ایک سورہ ایک آیت 18ویں پارے میں رب ذوالجلال فرماتا ہے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. سورہ نور میں رب فرماتا ہے کہ اگر اللہ کا تم پہ فضل نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی تم میں سے ایک بھی ستھرا نہ ہوتا, ایک کے دل کا بھی تزکیہ نہ ہوتا, ایک کے دل سے بھی میل نہ اترتی. لیکن اللہ یزکی من یشاء, رب جس کا چاہتا ہے دل دھو دیتا ہے. تو دلوں کو کون دھوتا ہے؟ سارے بولو دلوں کو کون دھوتا ہے؟ دلوں سے کفر کون نکالتا ہے؟ دلوں میں نور کون بھرتا ہے؟ اللہ. اب قانون سن لو, دلوں کو تزکیہ دینا, صاف کرنا, نور دینا یہ رب کی شان ضرور ہے مگر یہ معیار خداوندی نہیں ہے کہ جو بھی دلوں کو تزکیہ دے وہ اللہ ہی ہو. کیوں؟ رب نے یہ وصف اپنے حبیب کا بھی بیان کیا ہے. 4 پارہ میلاد مناتے ہوئے ہم بار بار یہ آیت پڑھتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں عظیم رسول کو بھیجا, وہ من انفسہم جو انہی میں سے ہے. ان کا کیا کردار ہے؟ 4 پارہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اللہ فرماتا ہے میرے نبی کا کام ہی یہ ہے آیات پڑھتے جاتے ہیں دل دھوتے جاتے ہیں. وہی لفظ یزکی, کوئی تبدیلی نہیں. 18ویں پارے میں یہ ہے کہ دلوں کو ستھرا اللہ کرتا ہے اور 4 میں یہ ہے کہ دلوں کو ستھرا تاجدار ختم نبوت کرتے ہیں. یہ آیات ہے اور دونوں پر ایمان لازم ہے اور وہ تب ایمان ہو سکتا ہے جب مسلک اہل سنت کا ہو. چونکہ دل دھونا مدد ہے, مشکل کشائی ہے, حاجت روائی ہے, اور اگر مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو پھر دل دھونے والا اللہ بن جائے گا. تو ہم کہتے نہیں دل مددگار ہونا اللہ ہونا نہیں, واجب الوجود اور مستحق عبادت ہونا یہ اللہ ہونا ہے. لہذا اللہ نے بھی دل دھوئے, سرکار نے بھی دل دھوئے, لیکن سرکار دل دھو کے بھی رب کے بندے ہی رہے ہیں, اللہ نہیں بن گئے. اس واسطے کہ رب ذوالجلال خود دل دھوتا ہے, سرکار رب کی دی ہی توفیق سے دل دھوتے ہیں. دیکھو ایک ہی صفت ہے لیکن فرق ہے. اور شرک نہیں ہوا ورنہ سارا قرآن شرک سے بھر جائے گا. کہ ادھر 18واں پارہ کہتا ہے دل دھونا اللہ کا کام ہے, 4 کہتا ہے نہیں نبی آئی اس کام کے لیے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. تو ہمارا مسلک اس سے پورے قرآن پر ایمان لایا جا سکتا ہے اور برقرار رکھا جا سکتا ہے کہ دل اللہ بھی دھوتا ہے, دل نبی بھی دھوتے ہیں. مشکل وہ بھی حل کرتا ہے, مشکل یہ بھی حل کرتے ہیں, وہ خود کرتا ہے, یہ اس کی توفیق سے کرتے ہیں. وہ کسی کے اذن کا محتاج نہیں, نبی اس کے اذن کے محتاج ہیں. وہ بھی دل دھوتا ہے, یہ بھی دل دھوتے ہیں. یہ اگر مانا جائے تو اس بندے کو سنی انسان کہا جاتا ہے.
پھر سنو تیسرا پارہ ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، مددگار ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بہت بڑی مدد کرتا ہے، جہنم سے نکال کے جنت دے دیتا، اندھیرے سے نکال کے نور دے دیتا ہے، کفر سے نکال کے اسلام دے دیتا ہے۔ تو ظلمت سے نکال کے نور کون دیتا ہے؟ سارے بولو آخر تک، نور والو بولو، ظلمت سے نکال کے نور کون دیتا ہے؟ اللہ۔ امام رازی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں کہ محشر کے دن ایک شخص کو جب جنت مل رہی ہوگی پوچھے گا رب میرے کس عمل سے ملی؟ میں نے تو کلمہ پڑھ کے کوئی کام ایسا کیا ہی نہیں تھا، صرف کلمہ پڑھا تھا۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا اما علمت لیلۃ قضا و قضا، تجھے یاد نہیں فلاں رات تو سویا ہوا تھا، سوئے ہوئے جب تو نے کروٹ بدلی تو تیری نیند اکھڑی، اس کروٹ بدلنے میں تو نے ایک بار اللہ کہا اور پھر تو سو گیا۔ چونکہ دو نیندوں کے درمیان میں وہ اللہ کہنا تھا، تجھے یاد نہیں، مجھے یاد ہے، میں نے اس ایک بار اللہ کہنے پر تجھے جنت دے دی ہے۔ تو ظلمت سے نکال کے نور کون دیتا ہے؟ کفر سے نکال کے اسلام کون دیتا ہے؟ جہنم سے نکال کے جنت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہ رب کی شانوں میں سے ایک شان ہے، مگر یہ معیار خداوندی، بولو معیار خداوندی، کہ جو بھی یہ کام کرے وہ اللہ ہی ہو، ایسا نہیں۔ اس کی شان ہے کہ وہ کسی اور کو یہی منصب دے دے کہ میرا تو اپنا ہے لیکن میری عطا سے تو بھی ایسا بن جا۔ رب کسی کو عطائی اللہ نہیں بناتا، اللہ میرا کسی کو مجازی اللہ نہیں بناتا۔ قرآن کہہ رہا ہے رب مجازی مشکل کشا بھی بنا دیتا ہے، حاجت روا بھی بنا دیتا ہے۔ اب تیسرے پارے میں آپ نے آیت سنی کہ ظلمت سے نکال کے نور کون دیتا ہے؟ پھر آہستہ بولتے ہو، ظلمت سے نکال کے نور کون دیتا ہے؟ اب سنو 13واں پارہ، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ترجمہ چاہو جس کا پڑھو، کیا ہے؟ میرے محبوب میں نے آپ پر قرآن نازل اس لیے کیا ہے تاکہ آپ یہ کام کریں۔ ترجمہ دیکھنا کون سا کام؟ لتخرج، تاکہ آپ نکالیں۔ رب کہہ رہا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کو تاکہ، بولو تو صحیح، تاکہ آپ نکالیں۔ کس کو؟ الناس، کروڑوں لوگوں کو۔ کہاں سے؟ اللہ فرماتا ہے جہاں سے میں نکالتا ہوں، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ میں نے کتاب آپ پہ نازل اس لیے کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے سویرا دے، جہنم سے نکال کے جنت دے، کفر سے نکال کے اسلام دے۔ یہ 13واں پارہ ہے۔ تیسرا پارہ یہ کہہ رہا ہے ظلمت سے نکال کے نور دینے والا اللہ ہے، اور 13واں پارہ کہتا ہے کہ ظلمت سے نکال کے نور دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ 13ویں پارے میں بھی اللہ ہی کا ذکر ہو، نہیں، اللہ کہتا میرے نبی آپ نے نکالنا ہے من الظلمات الی النور۔ اب ایک وصف ہے، ذاتیں دو ہیں، میرے رب کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، وہ بھی نکالتا ہے، یہ بھی نکالتے ہیں، جیسے وہ نکالتا ہے ویسے یہ نہیں نکالتے، وہ نکالتا ہے کسی سے پوچھے بغیر نکالتا ہے، یہ نکالتے ہیں رب کی لگائی ہوئی ڈیوٹی پہ نکالتے ہیں، وہ نکالتا ہے اپنی قدرت سے نکالتا ہے، یہ نکالتے ہیں رب کی دی ہوئی توفیق سے نکالتے ہیں۔
اور اگر ان لوگوں کی تعریف لی جائے تو پھر تو قرآن ٹکرا گیا. جو تیسرا پارا مانے گا 13واں نہیں مان سکے گا, 13واں مانے گا تو تیسرا نہیں مان سکے گا. چونکہ ان کے بقول ظلمت سے نکالنا, نور دینا, مددگار ہونا ہے, مشکل کشا ہونا ہے, حاجت روا ہونا ہے, اور اللہ کے سوا اگر کسی کو مانو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. تو 13واں پارا کہتا ہے کہ نبی تو مشکل کشا بھی ہے, حاجت روا بھی ہے. رب کہتا ہے ہم نے بھیجا ہی تجھ کو ظلمت سے نکال کے نور دینے کے لیے ہے. وہ 13واں مانے تو تیسرا نہ مان سکے, تیسرا مانے تو 13واں نہ مان سکے. ان کی تعریف کے مطابق شرک لازم آ جائے کہ اگر ہم کسی اور کو رب کے سوا ظلمت سے نکال کر نور دینے کا منصب مانیں گے تو اللہ کے ساتھ شریک بن جائے گا. لیکن ہمارا قرآن کہتا ہے شریک نہیں بنے گا, رب کی توحید کا جھنڈا لہرائے گا کہ وہ رب کتنی قدرت والا ہے جس کے نبی بھی جہنم سے نکال کے جنت دینے والے ہیں. سوچو تو صحیح کتنی بڑی دھاندلی کی گئی. یہ صرف قرآن, اور قیامت تک چیلنج ہے. سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے, ہمارے معیار توحید کا کوئی جواب نہیں دے سکتا, اور ہم ہر وقت اس پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کیڑا مکوڑا بن سے نکلے اور کہ میں نے جلالی سے مناظرہ کرنا ہے. مناظرہ کے لیے لفظ مناظرہ کے اصول بھی ہیں. لہذا کوئی کیڑا مکوڑا چوں چوں نہ کرے. اگر ان کے مسلک کا کوئی وارث, کوئی عالم, کوئی مبلغ ایسا ہے جو آمنے سامنے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کسی بھی ٹی وی چینل پر یا سپریم کورٹ میں معیار توحید پر مناظرہ کرنا چاہے, میں سر کے بل چل کے ثابت کروں گا کہ انہوں نے توحید کے مسئلے پر فراڈ کیا اور امت کو دھوکہ دیا, قرآن کے مضمون کا انکار کیا. سچی توحید وہی ہے جو مدینے والے نے مدینہ میں پڑھائی ہے, گنج بخش میں لاہور میں سنائی ہے, امام احمد رضا نے سب کو بتائی ہے, اور وہ توحید ہی ہمارے حصے آئی ہے. بہت بڑی دھاندلی یہ ہے کہ کہتے ہیں من دون اللہ, بس دو پارٹیاں بنائی ہوئی, ایک اللہ ایک من دون اللہ. میں کہتا ہوں یہ فراڈ ہے. ایک تیسرا بھی درمیان میں, تیسرا بھی مرتبہ ہے. اللہ, اللہ والے, اور پھر اللہ کے غیر من دون اللہ بت, شیطان اور اصنام. یہ ظلم ہے کہ اللہ والوں کو بتوں کے زمرے میں شمار کرنا. رب نے قرآن میں فیصلہ کیا ہے. یہ آیت بھی سنو, قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکے گا انشاءاللہ. تیسرے پارے میں نمرود کے دربار میں مناظرہ کر رہے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام, بہت بڑے انٹرنیشنل توحیدی سیدنا ابراہیم علیہ السلام. نمرود نے کہا میں بھی اللہ ہوں. آپ نے فرمایا تو نہیں ہے. اس نے کہا دلیل دو. آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. یہ دلیل دی. کس چیز کی؟ توحید کی. توحید کی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دی کہ میرا اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. یہ نہیں کہا ماضی کے سیغے کہ جس نے ماضی میں کسی کو زندہ کیا یا ماضی میں کسی کو مار دیا. احیا اور اماتا ماضی نہیں, یحیی و یمیت مسلسل اس کی شان ہے. جسے چاہتا ہے زندہ کرتا ہے, جسے چاہتا ہے مارتا ہے. یہ دلیل کس چیز کی ہے؟ بولو تو صحیح. توحید کی. اب اسی قرآن میں دلیل ہے رسالت کی, اور لفظ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام توحید کے لیے بول رہے ہیں, اور پیش ایک نبی کر رہے ہیں کہ میں رسول ہوں.
کیوں میں یہ کام کرتا ہوں؟ کون سا؟ رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم ان کو بتا دو احیی الموتى، میں مردے زندہ کرتا ہوں. توجہ کرنا، احیی الموتى، موتا میت کی جمع ہے. الموتا سے مراد 2 4 نہیں کروڑوں بھی ہو سکتے ہیں. اور احیی ہے مضارع، جس کا مطلب یہ نہیں کہ ماضی میں نے ایک کر دیا تھا بس اسے دیکھتے رہو میں نے زندہ کیا تھا. جس نے آج کرانا ہے آج کرائے، کل کرانا ہے کل کرائے، پرسوں کرانا ہے پرسوں کرائے. جس نے 10 مردے زندہ کرانے ہیں 10 لے آئے، جس نے 100 کرانے ہیں 100 لے آئے. میں رسول ہوں، لہذا میں مردے زندہ کرتا ہوں. سوچو تو صحیح، مردے کو زندہ کرنا 3 پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دلیل بنا رہے ہیں توحید کی کہ نمرود تو نہیں، اللہ وہ ہے جو مردے زندہ کرتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں رسول ہوں. کیوں؟ احیی الموتى، میں مردے زندہ کرتا ہوں. دیکھو سنیت یہ ہے. اب درمیان میں تیسرا بولا. تیسرا کون تھا؟ نمرود. اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی مردے زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. 3 پارٹیاں نظر آئیں؟ بولو تو صحیح. ایک طرف اللہ کی شان کہ وہ مردے زندہ کرے، دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کہ وہ مردے زندہ کرے، اور تیسری طرف طاغوت رب کا دشمن وہ کہے میں بھی مردے زندہ کرتا ہوں. تو اب اللہ کا حکم کیا تھا؟ اگر وہابیوں کا مسئلہ سچا ہوتا تو رب اپنے سوا دونوں کو ہی رد کر دیتا کہ عیسیٰ تم بھی غلط بات کر رہے ہو، معاذ اللہ، نمرود تم بھی غلط کر رہے ہو. اگر وہابیت سچی ہوتی، اگر توحید کے مسئلے پر کتاب و توحید سچی ہوتی تو رب دونوں کو کہتا کہ نہ یہ نہ کہو میں کرتا ہوں، تم نہ کہو نبی. مگر اللہ نے کیا کہا؟ قرآن ہے، اللہ نے کہا اسے میرا سچا نبی مانو. کیوں؟ فرمایا کہتا ہے بِإِذْنِ اللہ، کہ زندہ میں ہی کرتا ہوں مگر اللہ کی اذن سے کرتا ہوں. مردے زندہ میں ہی کرتا ہوں مگر اللہ کے اذن سے کرتا ہوں. اور جب نمرود نے کہا انا احیی و امیت، رب نے کہا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، بک بک کر رہا ہے کافر، تو نہیں کرتا میں کرتا ہوں. یہ ہے فتنہ اس وقت کا، اور میں شرق و غرب میں اعلان کر رہا ہوں. دھوکہ دیا وہابیت نے مسلمانوں کو، اللہ والوں کو، اللہ کے دشمن کی جماعت میں بتوں، طاغوت اور اصنام کے ساتھ شمار کر کے انہوں نے فراق کیا قرآن سے، سنت سے، ایمان سے. ارے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ رب بھی زندہ کرتا ہے، رب بھی مارتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ کرتے ہیں، وہ بھی مارتے ہیں. مگر نمرود ہے اللہ کا دشمن، وہ باذن اللہ نہیں کر سکتا، باذن اللہ اللہ والے کرتے ہیں. ایک وصف دعوے دار 3، 2 صحیح 1 غلط. بت سے مدد مانگنے والا کافر، مت کو مددگار سمجھنے والا جھوٹا، بت سے مدد کی توقع رکھنے والا ایمان سے خارج. لیکن رب کی مرضی ہے، چاہے تو خود کرے، چاہے تو کلیم کے ہاتھ کے ڈنڈے سے بھی کروا دے. اس پر کوئی نہیں خود کر، کہا میں خود آپ جانتا ہوں. تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ان دونوں چیزوں کو واضح کر دیا. مدد کا مسئلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس وقت اپنا اذن دے دیتا ہوں کسی کو مدد کرنے کا، اس سے مدد مانگنا بھی ایمان ہے، اس سے مدد دلوانا بھی ایمان ہے.
صحیح بخاری میں 4 بار یہ حدیث آئی ہے. قرآن کے بعد صرف ایک حدیث عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، چونکہ ہمارے محمد حنیف صاحب بھی موجود ہیں اور زیادہ مطلب اگرچہ میں بھی عمرہ کر کے پہنچا ہوں، لیکن ہمارے غلام محمد صاحب جو ہیں یہ بھی عمرہ کر کے آئے ہیں، اور سرکار کے در کی جو خوشبو ہے وہ ہر زائر کو ملتی ہے. یوں تو ایک زائر بھی بدل دیتا ہے دل کا موسم، ساتھ لاتا ہے مدینے سے ہوائیں تیری. تو یعنی محفل جاری رہے گی، نظم و ضبط بھی آپ نے برقرار رکھنا ہے. حدیث شریف سنیں کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر پیش کی گئی، بخاری میں 4 جگہ، سند کا میں ضامن ہوں. میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا جب صحابہ نے تو ایک صحابی کو شوق ہوا، اکسنیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب بڑی خوبصورت چادر ہے، مجھے عطا فرما دو. لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے. چادر اتاری، منگتے کو دے دی. لامہو اصحابہ، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. باقی صحابہ نے مذمت کی مانگنے والے کی کہ سرکار کو تو خود ضرورت تھی، خریدنی تھی تو تحفہ آ گیا تو قبول کر لیا، تو تم نے کیوں مانگی؟ اب مانگنے والے کا جواب سنو، صحیح بخاری میں ہے. کہتے ہیں رجوت برکتہا، میں نے گرمی سے بچنے کے لیے نہیں، میں نے تو برکت کے لیے مانگی ہے. آج ہمیں کہتے ہیں یہ چادروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تبرکات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں کہتا اصلی مسلمان وہی تھے، اور ہمارا تعلق ان اصلیوں سے ہے. صحیح بخاری، رجوت برکتہا، میں نے چادر مانگی ہے برکت کے لیے. اب ان توحیدیوں میں کوئی ایسا جعلی توحیدی نہیں تھا کہ تم نماز میں تو پڑھتا اللہم بارک رب تو برکت دے، اور اب نبی کی چادریں ڈھونڈتا پھرتا. وہ سچے توحیدی تھے. جب کہا رجوت برکتہا، میں نے چادر لی ہے فائدے کے لیے، نفع کے لیے، برکت کے لیے. کہاں سے آیا؟ ہین لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے بدن سے جو لگ گئی ہے. صحابی کہہ رہے ہیں سرکار نے چونکہ اوپر اوڑی ہے تو لہذا اس میں برکت آ گئی ہے، تو کیا فائدہ دے گی؟ میں پہلی صدی کی بریلوی کی بات سنا رہا ہوں، بخاری ہے، کہتے ہیں لعلی اکفن فیہا، یہ میری وصیت ہے، جب جان نکلے گی تو اس چادر کا کفن تم نے پہنانا ہے مجھے. میں توہم پرستوں کی بات نہیں کر رہا، میں صحابہ کی کر رہا ہوں. میں وہابی کی نہیں، میں تو صحابی کی بات کر رہا ہوں کہ جب روح نکلے گی کفن یہ میرا ہوگا. کہاں گئی آج کے لوگوں کی بنائی ہوئی توحید؟ کیا پڑا ہے چادروں میں، کیا پڑا ہے تبرکات میں، کیا پڑا ہے اس میں؟ تو یہ تو صحابہ سے پوچھو نا کیا پڑا ہے. جس نے چادر مانگی تھی وہ بھی معمولی صحابی نہیں تھے، اگرچہ ہر صحابی آسمان ہدایت کے ستارے. عمران خان جیسے لوگوں کو کیا خبر ہو؟ میں نے اس جمعے میں پورا خطبہ شان صحابہ پہ دیا ہے. ہر صحابی اصحابی کالنجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم. سرکار فرماتے ہیں کسی میں کوئی کمی نہیں، جسے بھی دیکھو گے روشنی تمہیں ضرور دے گا، کہ میرے پاس بیٹھا ہے. اب مانگنے والے بھی عام نہیں تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے. کون؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبد الرحمن بن عوف نے جو توحید پڑھی وہ توحید امام احمد رضا بریلوی نے ہمیں پڑھائی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے چادر لی ہے برکت کے لیے. سن لو، جو بات کرنی ہے مجھ سے بات کر لو. میں نے برکت کے لیے لی ہے، اور میں نے مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے لی ہے. روح نکلے گی کفن اس کا ہوگا، موج ہو جائے گی. حالانکہ صحابہ کے قریب تو ویسے بھی آگ نہیں آتی،
لا تمس النار مرانی، لیکن عقیدہ بتانا تھا اور تبرک جتنا بھی وہ اچھا ہی ہوتا ہے. کہا کہ میں نے تو اس مقصد کے لیے مانگی ہے. اب صحابہ نے جب جواب سنا، صحیح بخاری ہے، میں غلام حافظ الحدیث ہوں، اللہ کے فضل سے ہزار احادیث کا متن مجھے یاد ہے. رب کے فضل سے صرف 7 مہینے میں میں نے قرآن مجید حفظ کیا میٹرک کے بعد، اور ہر سال مصلی پہ سنانے کی سعادت رب نے دی. اور اس سال بھی مدینہ منورہ میں 37ویں بار مصلی سنایا ہے. 37ویں بار. میں پورے ذخیرہ حدیث پہ، چونکہ 10 بار میں بخاری خود پڑھا چکا ہوں، میں پورے ذخیرہ حدیث پر نظر رکھتے ہوئے جتنا کچھ مجھے حقیر کو معلوم ہے، ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جس نے یہ سن کے کہا عبد الرحمن بن عوف تمہارا تو نکاح ٹوٹ گیا، عبد الرحمن بن عوف کلمہ نئے سرے سے پڑھو. کیوں؟ تم نے تو چادر کو مشکل کشا مانا ہے، اور مشکل کشا اللہ ہے، کہاں اللہ کہاں چادر. تم کلمہ پڑھو، تجدید ایمان کرو، تجدید نکاح کرو. رب کعبہ کی قسم ان پکے توحیدیوں میں سے ایک بھی اعتراض کرنے والا نہیں تھا، بلکہ صحیح بخاری میں ہے حضرت سال بن سعد کہتے ہیں سب نے یوں مانا. پہلے تو اعتراض کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے وجہ بتائی کہ میں نے کیوں لی ہے، تو جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا وصال ہوا تھا، زندہ صحابہ نے اسی چادر کا کفن انہیں پہنایا تھا. یہ بخاری میں ہے، یہ سب کا عقیدہ. اب دیکھو یہ روتے ہیں، قوت کہاں سے آئے گی، طاقت کہاں سے آئے گی، زندہ تھا تو کر لیتا، فوت شدہ کیسے کرے گا. میں پوچھتا ہوں اس چادر کی زندگی کا کیا میرٹ ہے؟ دل کہاں ہے، دماغ کہاں ہے؟ چادر ہے، مشکل کشا حاجت روا کیسے بنی، اس کی بیٹری کیسے چارج ہوئی، کتنے سال لگے؟ ارے سال تو کیا مہینہ بھی نہیں لگا، مہینہ تو کیا پورا ہفتہ بھی نہیں لگا، ہفتہ تو کیا پورا دن بھی نہیں لگا، اور دن تو کیا پورا گھنٹہ بھی نہیں لگا. ایک لمحے میں وہ چادر آئی ہے، دوسرے میں میرے نبی علیہ السلام نے زیب تن فرمائی ہے، تیسرے میں منگتے نے مانگی ہے، چوتھے میں عطا فرمائی ہے، پھر بھی مشکل کشائی ہے. اور حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے جسے سنتے ہی ہر سنی کے چہرے پہ بہار آئی ہے. اس بنیاد پر یہ چند دلائل میں نے آپ کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ پیش کیے، اور ہمارے عقیدہ توحید سیمینار جاری ہیں، اور انشاءاللہ وہ ابھی رمضان میں الریاض سے ان کا ایک مولوی مجھے چیلنج کر رہا تھا لفظ خدا کے لحاظ سے، تو انشاءاللہ چند دنوں میں ہی ہم ایک بہت بڑا سیمینار منعقد کریں گے اور اس پر دلائل دیں گے. اور میرا یہ دعویٰ ہے، صرف یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، دعویٰ میرا ہے کہ ابن عبد الوہاب نے کتاب التوحید لکھ کر جو شرک کا فتویٰ امت پہ لگایا تھا، جھوٹا تھا، فراڈ تھا. اس کتاب التوحید پر جس نے بھی میرے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، میں ثابت کروں گا کہ اس نے جھوٹا فتویٰ توحید شرک کا امت پہ لگایا. امت کل بھی توحید والی تھی، آج بھی توحید والی ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.